سلطانہ کہتی ہیں میں جب جوان ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ خدا نے مجھے چہرہ جس کو دیکھ کے انسان امپریس ہوتا ہے، ہر انسان کے پاس ایک چہرہ ہے، کسی کے پاس بہت ہی خوبصورت چہرہ ہے اور کسی کے پاس بالکل نارمل چہرہ، لیکن میں جب بھی اپنے چہرے کو شیشے کے آگے دیکھتی تو مجھے احساس ہوتا کہ خدا نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اور وہیں انہی دنوں ہماری گلی کے اندر ہی ایک نئے کرایہ دار آئے اور میرے شوہر علی وہی نئے کرایہ داروں میں سے تھے۔ ایک ہی گلی کے اندر رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں آخر کار آپ کا آمنا سامنا ہو ہی جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ ایک دن میرا اور علی کا اس انداز میں آمنا سامنا ہوا کہ جتنا میں اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی تھی علی بھی اسی طرح خوبصورت تھے، ایک بہت بڑے اداکار ہیں، بالکل ان کی شکلوں کے مالک تھے، بالکل اس اداکار کی شکل کی طرح تھے۔ اور میں نے جب علی کو دیکھا تو مجھے دل و جان میں ایسی جگہ بنا گئے کہ لگا کہ زندگی کے خوابوں کا شہزادہ یہی ہے جس کے لیے میں سوچ رہی تھی، اور یہی حال علی کا ہی تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ بھی اسی فیلنگ کے ساتھ تھے کہ جس لڑکی کے لیے وہ کب سے خواب دیکھ رہے تھے کہ ایک حسین و جمیل لڑکی میری زندگی میں آئے اور میں اس سے شادی کروں۔ بس وہ پہلی ملاقات نہ تھی، بلکہ یوں تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی ہم دونوں دل ہار گئے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ تھا شادی کی طرف ایسے بڑھا کہ علی نے کہا میں اپنے گھر والوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں سلطانہ، اگر تم اپنے والدین کو قائل کر لو۔ یوں میں جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، خدا نے صرف ان کو ایک ہی بیٹی دی تھی، حسین و جمیل بیٹی، والدین بھی اس کے لیے ایک حسین و جمیل شہزادہ لانا چاہتے تھے جو ان کی بیٹی کا گھر خوشیوں سے بھر دے۔ اور جب میں نے اپنی ماں سے علی کا ذکر کیا تو میری ماں ناراض ضرور ہوئی، لیکن ماں ماں ہوتی ہے، آخر کار لاڈلی تھی، اکلوتی تھی، میری محبت کے آگے وہ ہار گئی اور علی کو دیکھنے، علی سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور جب میں نے ماں کو علی کو دکھایا، میری ماں آلریڈی جانتی تھی کیونکہ وہ کرایہ دار تھے، نئے اسی گلی میں آئے تھے۔ ہاں بہت خوبصورت تھا، اچھا نوجوان تھا، والدین جس نگاہ سے دیکھتے ہیں تو میری ماں نے بھی آخر مان لیا اور یوں میرے والد سے بات کی، میرے والد صاحب کو بھی قائل کر لیا۔ علی کے والدین میرے گھر رشتہ لے کے آئے اور یوں یہ رشتہ منظور کر لیا گیا۔ جہاں مجھے خدا نے حسن دیا تھا وہیں پہ علی کو بھی خدا نے حسن دیا تھا۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا اور میں بھی حسن میں کسی سے کم نہ تھی، لیکن جب ہماری شادی ہو رہی تھی اس وقت تک میں ان باتوں سے ناواقف تھی جو شادی کے بعد مجھے معلوم ہوئی۔ علی کے ایک چچا اور چچی جو اپنی بیٹی جس کا نام یہ فرضی رکھا جا رہا ہے بلقیس، اس سے شادی کے خواہاں تھے، اور بلقیس بھی علی کو بے انتہا پسند کرتی تھی کیونکہ علی تھا ہی خوبصورت۔ بلقیس نے علی کے ہی خواب دیکھ رکھے تھے اور اس کا جیون ساتھی علی نے ہی بننا تھا۔ اس کے چچا اور چچی بھی اپنی بیٹی کی اس خواہش کو سمجھتے تھے اور بیٹی کو دلاسا دیتے تھے کہ فکر مند مت ہو، تمہارا ہی حصے میں آئے گا یہ شہزادہ، کیونکہ یہاں چچا نے پہلے سوچ رکھا تھا، وہیں پہ بلقیس نے جب جوان ہونے پہ اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ علی کو پسند کرتی ہے اور علی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے تو ماں کو خوشی ہوئی، چلو اچھی بات ہے۔ اور اپنے شوہر سے جو علی کے چچا تھے ان سے بات کی، وہ تو پہلے ہی رضامند بیٹھے تھے اور پہلے ہی ایسا سوچ رہے تھے، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، بے فکر رہو۔ لیکن جب علی دوسرے محلے میں آ کے رہنے لگے، چچا لوگوں سے دور، ملنا ملانا تو تھا، اور وہیں پہ ہماری دونوں کی ملاقات ہوئی کیونکہ علی اپنی اس کزن بلقیس کو پسند نہیں کرتے تھے، نہ ہی اس بات سے شاید واقف تھے یا نہیں واقف تھے، لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ میری محبت میں ایسے کھو گئے کہ انہوں نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں میں نے اپنے والدین کو راضی کر لیا، لیکن ادھر چچا اور چچی کو جب پتہ چلا کہ علی کسی اور کو پسند کرنے لگا ہے اور اس طرف رشتہ
بھیجا جا رہا ہے تو ابھی رشتہ ہمارے گھر آیا ہی نہیں تھا تو چچا اور چچی نے علی کو بہت سمجھایا کہ ایسا مت کرو، تم بہت غلط کرنے جا رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے رشتوں کی کمی ہے کیا؟ شاید میں نہیں جانتی تھی، وہیں چچا اور چچی نے اس کو اشاروں میں کہہ دیا تھا بلقیس ہے نا، لیکن علی کی آنکھوں میں، علی کے دماغ پہ حسن، عقل پہ جیسے کہتے ہیں نا حسن سوار ہو گیا تھا، محبت سوار ہو گئی تھی، تو وہ تو بس مجھے ہی چاہتا تھا۔ اس نے چچا چچی کی ایک بھی نہ سنی اور رشتہ بھیج دیا گیا۔ میرے والدین نے بھی رشتے کو قبول کر لیا اور وہیں پہ چچا اور چچی فیصلہ کر چکے تھے ہم کسی بھی صورت یہ رشتہ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ علی اپنے چچا اور چچی کی بہت عزت کرتا تھا، ان کی ہر بات مانتا تھا۔ جب تک یہ رشتہ اس نے میرے گھر میں نہیں بھیجا تھا اس سے پہلے تو وہ ان کا فرما بردار تھا، اپنے چچا اور چچی کو ماں باپ کی طرح عزت دیتا تھا، ان کا ہر حکم سر بجا لاتا تھا۔ لیکن جب ادھر رشتہ بھیج دیا گیا تو ادھر چچا اور چچی کے بس میں جب کچھ بھی نہ ہوا تو وہ پہنچے کسی ایسے عامل کے پاس، کسی ایسے جادوگر کے پاس، کسی ایسے کے پاس جو اس رشتے کو توڑوا سکے، جو اس رشتے کو رکوا سکے۔ ہوا کیا؟ جہاں ہم دونوں محبت کا شکار ہو چکے تھے، شادی گھر والوں نے طے کر دی تھی اور کچھ عرصے بعد ہماری شادی تھی، تو وہیں پہ ایک عجیب سی بے چینی سی، وہیں پہ ایک عجیب سا منظر تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، لیکن پھر بھی زیادہ بات کرتے کرتے الجھ سے جاتے تھے۔ دونوں کے دماغ کو کیا ہو جاتا کہ تلخی سی پیدا ہو جاتی، اور جب دوسرے دن بات ہوتی تو احساس ہوتا کہ کیوں پتہ نہیں ہمارے اندر کل تلخی ہو گئی تھی، ہم نہیں جانتے تھے کوئی اور ہے جو دور بیٹھا اس رشتے میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن خدا خدا کر کے آخر ہماری شادی ہو گئی۔ میں علی کی دلہن بن کے علی کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں علی کے چچا اور چاچی جو پوری اپنی کوشش کر چکے تھے، کس عامل کس پیر فقیر کے پاس جا جا کے پیسے بے انتہا لگا کے پوری کوشش کے باوجود جب ان کو ناکامی ہوئی اور علی نے شادی آخر کر لی تو وہ اسی شادی میں شامل تھے۔ بظاہر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، سب ان کو مبارکباد دے رہے تھے، وہ بھی شکریہ ادا کر رہے تھے، لیکن شاید اندر ہی اندر ان کے آگ جل رہی تھی۔ اب جب میں دلہن بن کے علی کے گھر میں آئی تو کچھ دن تو ہمارے بہت سکون سے گزرے، لیکن اس کے بعد پھر سے ایک بے سکونی کی سی فضا پیدا ہو رہی تھی۔ میں اور علی آپس میں محبت کرتے کرتے، باتیں کرتے کرتے ایسے الجھ جاتے کہ وجہ کوئی بھی نہ ہوتی، اور اس انداز میں ہماری ناراضگی ہوتی کہ علی اٹھ کے چلے جاتے اور میں بھی منہ پھیلا کے دوسری طرف بیٹھ جاتی۔ وہ دن ایسے ہی گزر جاتا۔ اگلے دن ہم دونوں ایک دوسرے کو سوری کرتے، معذرت کرتے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میں بھی دل سے معافی مانگتی، علی بھی دل سے معافی مانگتے، وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میں بھی ان سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، یہ کل کیا ہوا ہے پہلی دفعہ ہمارے ساتھ کہ ایسے ہم خفا سے ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی اتنے خفا نہیں ہوئے تھے، لیکن اب خفا اس انداز میں ہوئے تھے کہ وہ اٹھ کے چلے گئے اور میں بھی منہ پھیلا کے بیٹھی رہی۔ رات ساری ہم نے بات تک نہ کی، اور یہ ہماری زندگی کی پہلی رات تھی کہ ہم میاں بیوی ہوتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ اب اگلے دن ہم نے ایک دوسرے سے معافی تو مانگ لی، لیکن سلسلہ یہاں تھما نہیں، بلکہ اب ایسا ہونے لگا ہم دونوں بہت خوش ہوتے، ایک دوسرے سے پیار کی باتیں کرتے، وہ جو زندگی کے خواب دیکھ رکھے تھے دونوں نے، جب ایک دوسرے کو پا لیا تھا تو وہی خواب دہراتے، وہاں چلیں گے، اب وہاں جائیں گے، اب یہ کریں گے، پھر ہم ایسا کرتے، اس جگہ پہ جاتے، وہاں پہ انجوائے کرتے، گھومتے پھرتے، لیکن واپسی میں ہم لڑ کے آ رہے ہوتے۔ بدمزگی سی پیدا ہو جاتی کسی ایسی چھوٹی سی بات پہ جو خواہ خواہ ہو جاتی اور دونوں کو غصہ آ جاتا، اور پھر سلسلہ جب اس انداز میں شروع ہوا تو ایک دن علی کے چچا اور چچی ہمارے گھر میں آئے۔ آتے تو وہ تھے، لیکن وہ ایک ایسے وقت میں پہنچے جہاں میں اور علی آپس میں
ناراض ہو کے بیٹھے تھے۔ دونوں اندر داخل ہوتے ہی سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ علی کے والدین دوسری جگہ پہ رہتے تھے۔ اس گھر میں اب علی نے الگ سے اپنا مکان لے لیا تھا، تو اس گھر میں اور علی رہتے تھے۔ چچا اور چچی جب ہمارے گھر آئے اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے دونوں کے بیچ میں لڑائی ہے، تو چچا بڑے غصے سے بولے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ابھی شادی کو ہوئے اتنا عرصہ ہوا ہی نہیں اور تم لوگ لڑ کے بیٹھ گئے ہو، نہیں بسا سکتے، نہیں رہ سکتے تو چھوڑو اس رشتے کو، کیوں اپنی زندگی کو دوزخ بنانے جا رہا ہو؟ ارے لوگوں کی زندگیوں میں کئی سالوں کے بعد جا کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور تمہاری زندگی ابھی شروع ہی ہوئی ہے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ خبردار کہ میں ایسا نہ دیکھوں کہ تم دونوں آپس میں لڑے ہو۔ اگر میں نے ایسا دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بظاہر وہ ایک بزرگ کی طرح ڈانٹ رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر دونوں بہت خوش تھے۔ اب ان کا آنا جانا باقاعدگی سے شروع ہو گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ معاملہ کہاں پہنچا ہے۔ وہ جب بھی آتے ہماری لڑائی ہو چکی ہوتی، اور اب ایسا بھی ہونے لگا اگر وہ کسی دن آئے گھر میں تو ہماری اس دن لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس دن لڑائی ضرور ہو جاتی اب جب وہ چچا اور چچی آتے۔ اور ایک دن تنگ آ کے چچا بولے، میں آج آخری وارننگ دے رہا ہوں، اب تم دونوں کی لڑائی میں نے دیکھی تو یاد رکھنا میں طلاق نامہ جیب میں لے کے آؤں گا، اور میں تم دونوں سے دستخط کرا کے اس کے اوپر حق مہر بھی لکھ کے آؤں گا، جو تمہارا سلطانہ حق مہر لکھا ہوا ہے وہ دے کے اسی وقت میں اس رشتے کو ختم کر دوں گا۔ میں ڈر سی گئی، یہ کیسی خوفناک دھمکی تھی۔ ایک چچا کہہ رہے تھے کہ اب نیکسٹ ٹائم میری جیب میں طلاق نامہ ہوگا۔ ہم دونوں جلدی سے پھر سے ایک دوسرے کو منانے میں لگ گئے، اور ہم دونوں جلدی سے پھر وہی محبت کرنے والے میاں بیوی بن گئے۔ وہ پہلا دن تھا جب ہم ڈرے تھے، وہ دونوں چلے گئے لیکن ہم ڈر گئے تھے یہ چچا نے کیا کہا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد خدا جانے کیا ہوا، اس دن صبح سے ہی میرا دل گھبرا رہا تھا، عجیب سی بے چینی تھی، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، مجھے بات بات پہ غصہ آ رہا تھا، ریزن کوئی بھی نہیں۔ اور علی کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو وہ بھی یہی بولے کہ میری ایک عجیب سی صورتحال ہو رہی ہے، مجھے عجیب سا غصہ آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، ہم دونوں کی شدید لڑائی ہو گئی، اور جس وقت ہماری لڑائی ہو رہی تھی ہم اونچا اونچا بول رہے تھے، اسی وقت چچا اور چچی بولے، پہنچ گئے۔ نہ صرف پہنچے، تبھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چچا نے کہا، مجھے پتا تھا تم دونوں نہیں سدھرو گے۔ اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا جو طلاق نامہ تھا، اور کہا، علی سے اس پہ دستخط کرو، چھوڑو اس کو، اور یہ لو اس پہ حق مہر بھی لکھا ہوا ہے، ابھی میں اس کا حق مہر ادا کرتا ہوں، بھیجو اس کو اس کے گھر۔ خدا کے کرنی ایسی ہوئی کہ علی غصے سے اٹھ کے چلے گئے۔ جتنے غصے میں وہ بھی تھے، شاید وہ کچھ بھی غلط کر سکتے تھے، لیکن خدا کا شکر ہوا وہ چلے گئے، اور میں نے بھی تھوڑی دیر تک اپنے غصے پہ قابو پا لیا۔ لیکن اتنا میں جان چکی تھی، وہ اپنی جیب میں طلاق نامہ لے کے پھر رہے تھے، اور اس میں حق مہر بھی اسی وقت ادا کرنے کی وہ بات کر رہے تھے۔ یہ کیا سلسلہ تھا؟ اب ہم دونوں ڈر بھی گئے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم دونوں آپس میں بات بھی کرنا شروع ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے محبت سے شادی کی ہے، آج بھی میرے دل میں تمہارے لیے بہت پیار ہے علی۔ اور علی کہتے ہیں، ہاں سلطانہ، میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن جانتا نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، مجھے غصہ کیوں آ جاتا ہے۔ لیکن جب بھی چچا اور چچی آتے ہم شدید لڑتے، اور کئی دفعہ زندگی میں ایسا ہونے لگا، وہ بات بات پہ وہی پرچہ جیب سے نکال لیتے، علی سائن کرو، دستخط کرو اس پہ، دو اور اس کو بھیجو اس کے گھر۔ لیکن خدا ہمارے اس رشتے کو بچا لیتا۔ اب وہ ہر وقت اپنی جیب میں وہی کاغذ لے کے پھرتے، طلاق نامہ، کہ دو اس کو طلاق اور اس کا حق مہر دو اور نکالو اس کو گھر سے۔ وہیں پہ لڑتے لڑتے میری پہلی ایک بیٹی ہو گئی۔ ماں بھی خوبصورت تھی، باپ بھی خوبصورت تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بیٹی خوبصورت نہ ہو؟ خدا نے مجھے ایک چاند سی بیٹی دی، بہت ہی خوبصورت بیٹی، اور اس کا نام میں نے مدیحہ رکھا، یہ ریئل نیم ہے۔ باقی فرضی ہیں، انہوں نے کہا میری بیٹی کا نام ریئل بتائیے گا۔ مدیحہ میں نے اس کا نام رکھا، جیسے مظہر صاحب آپ کہتے ہیں چاند سی گڑیا، چاند سی لڑکی، مدیحہ چاند سی لڑکی تھی، پیدا ہوتے ہی اندازہ ہوا بہت ہی خوبصورت۔ خدا نے مجھے مدیحہ کے بعد 4 بیٹے دیے، لیکن بیٹی پہلی اور آخری یہی مدیحہ دی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد
ہم سکھر سے لاہور شفٹ ہو گئے۔ کاروبار کے سلسلے میں علی کا کاروبار لاہور میں شفٹ ہو گیا۔ ہم لاہور شفٹ ہو گئے، لاہور کافی عرصہ رہتے رہے، اور وہیں میرے شوہر ماربل کا کاروبار کرتے تھے، کراچی سے سامان منگواتے اور لاہور میں بیچتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، چچا اور چچی اپنے دل میں وہی خواہش لیے، وہی کاغذ کا ٹکڑا لیے، کئی دفعہ کوششیں کرنے کے باوجود جب ناکام ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی بلقیس کی کہیں اور شادی کر دی۔ بلقیس بھی تو ہمارے گھر آتی تھی، لیکن وہ چپ سی رہتی، وہ دیکھتی رہتی تھی، وہ علی کو ایسی نگاہوں سے دیکھتی تھی کہ میں سمجھ جاتی تھی کہ کیوں یہ میرے گھر کو توڑنا چاہتے ہیں، کیوں جیب میں ایسا کاغذ لے کے پھر رہے ہیں۔ اس لڑکی کی آنکھیں بتا دیتی تھی، اس کی آنکھیں کی چمک بتاتی تھی، وہ چاہتی ہے علی کو، اور وہ چاہتی ہے علی کی اگر شادی ہو بھی گئی ہے تو یہ طلاق دے، میں فوراً اس سے شادی کروں گی۔ کافی عرصہ ہم نے لاہور میں گزارا، اور پھر اسی کاروبار کے سلسلے میں ہی میرے شوہر کو کراچی شفٹ ہونا پڑا۔ اب ہم بچے میرے ساتھ لاہور میں رہتے اور علی کراچی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میری بیٹی جوان ہو رہی تھی، جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی وہ واقعی حسین و جمیل ہوتی گئی، چاند کا ٹکڑا ہوتی گئی۔ جو بھی میری بیٹی مدیحہ کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کے بعد ہمارا چچا اور چچی کی بیٹی بلقیس سے ملنا جلنا رہا، لیکن اب وہ بدل چکی تھی اس انداز کی کہ وہ محبت سے ملتی، ہمیں عزت سے ملتی، لیکن جب بھی ہم اس کے گھر سے واپس آتے تو واپسی پہ ہم ہنستے ہوئے آتے، گھر پہنچتے ہی ہماری ایسی شدید لڑائی ہوتی میاں بیوی کی کہ اللہ کی پناہ ہم شدید لڑتے، پھر ہم واپس لاہور آ جاتے۔ میری بیٹی مدیحہ اتنی خوبصورت تھی کہ میرے ساتھ جب وہ مارکیٹ جاتی تو اپنے چہرے پہ وہ نقاب کر دیتی تھی، تو میں اس کو کہتی، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی، خدا نے اتنا حسین و جمیل تمہیں چہرہ دیا ہے، تم نے اس کو نقاب میں چھپا لیا ہے، ایسا مت کرو، یہ چاند سا ٹکڑا ہے، یہ چاند سا چہرہ ہے، نقاب ہٹاؤ، میرے خدا نے تمہیں اتنا حسین بنایا ہے تو تم کیوں چھپا رہی ہو اپنے چہرے کو؟ اپنے چہرے کو مت چھپاؤ، یہ چھپانے کے لیے نہیں ہے چہرہ۔ میری آنکھیں اس چہرے کو دیکھتی ہیں، ایک ماں کی ممتا اس چہرے کو دیکھتی ہیں، اس نقاب میں چھپا ہوا چہرہ ماں کی ممتا کو تڑپا دیتا ہے، مت کرو ایسا، اتارو اس نقاب کو، تم بہت حسین و جمیل ہو، اپنے آپ کو شیشے میں دیکھو۔ میں اس کو نقاب اتارنے کو کہتی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میری ممتا کتنی اس سے پیار کرتی تھی۔ میری بیٹی واقعی ایسی حسین و جمیل خدا نے بنائی تھی۔ بیٹے بھی میرے بڑے ہو رہے تھے، تبھی ایک دن میری بیٹی نے کہا، ماما پاپا کراچی میں رہتے ہیں، کیوں نہ ہم کراچی چلیں، پاپا کا وہ سامان چیزیں دیکھ بھال ایک دفعہ کر کے آئیں، کھاتے صحیح ہیں، رہائش ٹھیک ہے کیا نہیں، کراچی چلتے ہیں۔ سکھر تو ہم جاتے رہتے تھے۔ یوں شوہر سے کہہ کے، میں نے بھی کراچی دیکھنا تھا، میں ابھی تک کراچی نہیں گئی تھی، ہم لوگ کراچی پہنچ گئے۔ واقعی ان کی حالت بہت خراب تھی، کھانا پینا ٹائم پہ نہیں تھا، کام میں بہت مصروف رہتے تھے۔ یوں ہم نے وہاں پہنچ کے ان کا کھانے پینے کا اہتمام کیا، گھر کو سیٹ کیا، لیکن اندازہ ہوا، بیٹی نے کہا، نہیں ماما اب ہم یہیں پہ رہیں گے، پاپا کو ہماری بہت ضرورت ہے، دیکھا نہیں اکیلے کیسے رہ رہے ہیں، اپنا دیکھ بھال تک نہیں کر پا رہے۔ یوں ہم نے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ لیکن جب بھی ہم اس کی کزن جو وہیں کراچی میں ہی رہتی تھی بلقیس، اس کے گھر جاتے تو میرا دل نہیں مان رہا ہوتا تھا، لیکن واپسی پہ جب بھی آتے مجھے اندازہ ہوتا ہم اس گھر تو آج جا رہے ہیں، واپسی پہ ہماری شدید لڑائی ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوتا، جب ہم واپس آتے تو ہماری شدید لڑائی ہو جاتی۔ اب وہ ہمارے ساتھ بظاہر بہت اچھی تھی، وہ بہت اچھے طریقے سے بولتی تھی، بہت پیار سے بولتی تھی، بہت عزت دیتی تھی، کھلاتی پلاتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا، دونوں میاں بیوی پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ بھی جب لڑائی ہو گئی تو چوتھی دفعہ میں نے شوہر سے کہا، اب ہم بلقیس کے گھر سے واپس تو جا رہے ہیں، خدا را اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے گا، میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھوں گی، کیونکہ واپس جاتے ہی ہماری لڑائی ہو جاتی ہے۔ 3 دفعہ پہلے لڑائی ہو چکی ہے اور آج چوتھی دفعہ میں چاہوں گی لڑائی نہ ہو، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟
میں ان کو سمجھا رہی تھی. گھر جا کے مجھے ہی غصہ آ گیا اور پھر سے ہماری شدید لڑائی ہو گئی. لڑائی کا عالم ہمارا یہ ہو گیا تھا کہ جو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، بے انتہا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، 10 منٹ اگر اکٹھے بیٹھ جاتے تھے تو 11ویں منٹ میں ایسی شدید لڑائی ہو جاتی تھی. وہ اٹھ کے کمرے میں چلے جاتے، کمرہ بند کر لیتے اور میں برآمدے میں ہی بیٹھی رہتی اور وہیں برآمدے میں ہی سو جاتی. وقت ایسے ہی گزر رہا تھا کہ وہیں پہ میری بیٹی مدیحہ نے کالج میں داخلہ لے لیا. کالج میں بھی لڑکے اور لڑکیاں اس کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے. اور وہ گھر آ کے مجھے بتاتی، آپ صحیح کہتی ہیں ماں، جو بھی دیکھتا ہے مجھے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور کہتا ہے تم بہت ہی خوبصورت ہو. وہیں ایک دن وہ بلقیس کے گھر باپ اور بیٹی گئے. واپسی پہ انہوں نے کہیں کام جانا تھا تو میں نہیں، باپ اور بیٹی دونوں اکٹھے گئے. پہلے کسی کام کے سلسلے میں مدیحہ نے جانا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ جا رہی تھی. راستے میں ہی باپ کو کام پڑ گیا تو وہ پہلے بلقیس کے گھر گیا اور بلقیس کے گھر سے وہ دونوں واپس پہنچ رہے تھے. جب وہ پہنچے ناگن چرنگی، یہ کراچی کا ایک بڑا مشہور علاقہ ہے، ناگن چرنگی تک جب پہنچے تو وہیں پہ ایک بس نے اچانک سے آ کے میرے شوہر اور میرے بیٹی کو ہٹ کیا. اور جیسے ہی وہ بس ان دونوں سے ٹکرائی تو میری بیٹی مدیحہ وہیں موقع پہ ہی ہلاک ہو گئی اور میرے شوہر شدید زخمی ہو گئے. یہ واقعہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا. مدیحہ موقع پہ ہی خدا کے پاس چلی گئی تھی اور میرے شوہر شدید زخمی ہو کے ہسپتال پہنچ گئے تھے. میرے شوہر کو تو ڈاکٹروں نے آخر بچا ہی لیا، لیکن وہ جو چاند سا ٹکڑا تھی، وہ جو میری وہ لاڈلی بیٹی تھی جس کے لیے میں نے کیسے کیسے خواب دیکھ رکھے تھے، وہ سب حیران تھے کہ جس انداز میں بس ٹکرائی تھی اس کو مرنا نہیں چاہیے تھا، زیادہ سے زیادہ وہ زخمی ہو جاتی، لیکن وہ اتنی تیزی سے ہوا کہ کوئی سمجھ بھی نہ پایا. اور جب میرے شوہر ہوش میں آئے تو وہ بھی اس بات پہ حیران تھے، وہ چیخیں مار کے رو رہے تھے، میں بھی رو رہی تھی. ہمارے اوپر قیامت گزر چکی تھی، ہماری مدیحہ ہم سے بچھڑ گئی تھی، خدا کو پیاری ہو گئی تھی، اس دنیا سے چلی گئی تھی. لیکن جب شوہر سے بھی پوچھا تو وہ یہی بتاتے تھے کہ مدیحہ کو مرنا تو نہیں چاہیے تھا، بس جس انداز میں ٹکرائی تھی تو اس کو چوٹ لگنی چاہیے تھی، وہ بھی اتنی شدید نہیں، کیونکہ پہلے بس نے میرے شوہر کو ہٹ کیا تھا، بعد میں مدیحہ کو. تو وہ حیران تھے کہ مدیحہ کیسے مر گئی. اور وہاں موقع پہ جو لوگ تھے انہوں نے بھی جس انداز میں بتایا، وہ یہی حیران تھے کہ جس انداز میں بس لگی ہے لڑکی کو مرنا نہیں چاہیے تھا، یہ کیسے اڑتی ہوئی گئی ہے اور جا کے مری ہے. سب اس بات پہ حیران تھے، لیکن جانے والی تو جا چکی تھی. میرے شوہر ٹھیک ہو کے گھر تو آ گئے، لیکن وہ بات بات پہ یہی کہتے مدیحہ کیسے چلی گئی، وہ نہیں جا سکتی تھی، بس نے تو مجھے ہٹ کیا تھا، وہ کیسے چلی گئی.
آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیسی قیامت گزر رہی ہوگی۔ میں آخر آنسو روتے 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 خشک ہو جاتے ہیں، میری آنکھوں سے بھی آنسو خشک ہو گئے۔ میرے 4 بیٹوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا، بہت سنبھالا کہ ماں ہم تو ہیں نا، ماں آپ کو جینا ہوگا، ہمارے لیے جینا ہوگا۔ ہاں ہماری بہن چلی گئی، آپ اس سے بہت پیار کرتی تھی، کہ ہمارے لیے آپ نہیں جئیں گی، کہ ہم آپ کی اولاد نہیں ہیں؟ تو میں اپنے بیٹوں کو گلے لگا لیتی، ان 4 کو گلے لگا لیتی کہ نہیں، ہاں تم میری اولاد ہو، میں تم سے بھی پیار کرتی ہوں۔ وہیں پہ میں ایک رات سوئی ہوئی تھی، رات کا کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھلی۔ گھر کے اندر سب لوگ سو رہے تھے، میرے 4 بیٹے سو رہے تھے، میرے شوہر بھی سو رہے تھے۔ میری آنکھ کیوں کھل گئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ہاں میں ایک ماں ہوں جو بیٹی کی یادوں کو لے کے سوتی ہوں، تو ہو سکتا ہے میری آنکھ کھل گئی ہو۔ میں اپنے آپ کو مطمئن کر رہی تھی کہ بیٹی کا دکھ ختم ہی کہاں ہوتا ہے، اس دکھ سے آنکھ کھل گئی ہو، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا نہیں، کوئی اور وجہ ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ایسے بیٹھے بھی ہوئے بھی میں نے کمرے میں دیکھا ایک رات کا چھوٹا بلب جو جل رہا ہوتا ہے، جس میں کمرے میں گھپ اندھیرا نہ ہو، تاکہ اگر کوئی اٹھ جائے تو ہلکی ہلکی روشنی ہو۔ تو سبز کلر کی کمرے کے اندر روشنی تھی، لیکن مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا اٹھو باہر جا کے کچھ تازہ ہوا لو، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ میں اپنے بستر سے اٹھی، جوتے پہن کے آہستہ آہستہ چلتی چلتی اپنے گھر کے صحن میں آ گئی۔ اور جب میں اپنے گھر کے صحن میں پہنچی تو ایک دم سے ٹھٹک کے رک گئی۔ میرے کانوں نے ایک آواز کو سنا، جیسے کوئی ہلکی ہلکی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہو۔ یہ کون رو رہا ہے؟ میری ممتا تو چپ ہو چکی، میرے تو آنسو بھی سوکھ گئے ہیں، رونے کو تو اب آنسو بھی نہیں ہے، تو کون ہے جو اس گھر میں رو رہا ہے؟ میں وہاں کھڑی صحن میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں ایسے مڑی اور میں نے بالکل کونے میں دیکھا تو نیچے فرش پہ کونے پہ مدیحہ بیٹھی رو رہی تھی۔ مدیحہ اس انداز میں زمین پہ بیٹھی تھی کہ اس نے اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں رکھا ہوا تھا، جیسے کوئی بچی روتے ہوئے اپنی ٹانگوں کو اپنے ایسے سینے سے لگا کے اپنے سر کو گھٹنوں میں رکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، تو اس نے اپنا منہ گھٹنوں میں دے کے وہ رو رہی تھی۔ لیکن دور سے ہی ماں نے پہچان لیا۔ کیسے ہو سکتا ماں اپنی بیٹی کو نہ پہچانتی ہے؟ کوئی اور نہیں، وہ مدیحہ ہے۔ ایک دم سے میں نے جیسے اپنی بیٹی کو دیکھا، اس کا منہ بے شک چھپا ہوا تھا ٹانگوں کے بیچ میں، لیکن میرے منہ سے نکلا مدیحہ، مدیحہ۔ یہ دوسری دفعہ جیسے ہی میں نے لفظ کہا مدیحہ، تو اس نے اپنے منہ کو اوپر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا اور اس نے میری طرف دیکھا، اور دیکھتے ہی وہ اسی جگہ سے غائب ہو گئی، اور میں وہیں گم سم سی کھڑی دیکھتی ہی رہ گئی۔ اپنی آنکھوں کو ملنا شروع کر دیا۔ یہ کیا میں نے دیکھا ہے؟ یہ کہیں میرا وہم تھا کیا یہ حقیقت تھی؟ نہیں، میں نے ابھی کچھ سیکنڈ پہلے یہاں سامنے کونے میں مدیحہ کو دیکھا ہے۔ میرے جسم کے اندر ایک جھرجھری سی آ گئی، کپکپاہٹ سی آئی، میری کمر ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک ایسی سرسراہٹ آئی جیسے جھرجھری سا انسان لیتا ہے، کانپ سا جاتا ہے، اور میں بے اختیار چلتی ہوئی اسی کونے کی طرف چلی گئی۔ اور جب اس کونے میں پہنچی تو اس کونے میں ایک ایسا ٹھنڈک کا احساس تھا جیسے یہ جگہ کافی ٹھنڈی ہو، باقیوں کی نسبت اس جگہ پہ تھوڑا سا ٹھنڈ سی محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں میں نے ایسے ہاتھ لگا کے ٹٹولا، میں کیا کر رہی تھی مجھے بھی نہیں پتا۔ میری آنکھوں نے ابھی دھوکہ کھایا تھا، میری آنکھوں کا وہم تھا، یہ حقیقت میں نے یہاں پہ مدیحہ کو بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کے مجھے دیکھا تھا اور غائب ہو گئی تھی۔ میں وہاں کھڑی رہی، کافی دیر کھڑی رہی، اور اس کے بعد میری آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور میں روتی ہوئی واپس کیسے چلتی ہوئی اپنے بستر تک پہنچی، اور کیسے میں بستر پہ لیٹ کے روتی رہی کہ میرے
آنسوؤں سے میرا تکیہ بھر گیا اور کب میں سو گئی مجھے نہیں پتا۔ صبح اٹھی تو مجھے وہ سب یاد تھا، لیکن میں نے کبھی کسی سے وہ بات نہیں کی، میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میں کسی کو کیا کہتی، مدیحہ تو جا چکی ہے، تو میں نے کس کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وقت اسی طرح گزرا کہ ہماری ایک پھپھو جن کی چوری ہو گئی، ان کے کافی زیورات، کافی قیمتی سامان گھر سے چوری ہو گیا۔ تو میں خیریت دریافت کرنے کے لیے کہ مجھے ان سے پوچھ کے تو آنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور ایک بات جو انہوں نے لکھا کہ مدیحہ جب فوت ہوئی تھی اس کی عمر 19 سال اور 10 مہینے تھی۔ 2006 میں اس کی موت واقع ہوئی تھی، اس کی عمر 19 سال اور 10 مہینے تھی۔ میں اپنی پھپھی کے گھر جہاں چوری ہوئی تھی پتہ کرنے کے لیے گئی۔ جب اندر داخل ہوئی تو پتہ لگا کہ اندر ایک عجیب سا سما ہے۔ کسی اللہ والے کو انہوں نے بلایا ہوا ہے اور اس نے حاضری کرائی ہوئی ہے، اور حاضری کرا کے وہ اس چور کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے اس گھر کے اندر چوری کی ہے۔ وہ کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا لیکن شاید حاضری نہیں ہو پا رہی تھی یا کیا ہو رہا تھا۔ میں بھی جا کے بیٹھ سی گئی۔ وہیں پہ نیچے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کے سر کے اوپر ایک کپڑا ڈالا گیا تھا اور اس کو کہا گیا تھا جو کچھ نظر آتا جائے وہ بتاتا جائے۔ کافی دیر سے وہ پوچھے جا رہا تھا، کبھی لڑکا گلیوں میں پھر رہا تھا، کبھی لڑکا سڑکوں پہ پھر رہا تھا، کبھی لڑکا بتاتا میں اس وقت فلاں جگہ پہ پھر رہا ہوں، میں اس وقت فلاں گلی میں ہوں، ایسی جگہ بتاتا۔ اسی طرح وہ چور کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو میرے کزن وہیں پہ ہی ساتھ کھڑے تھے، مجھ سے مخاطب ہوئے کہ آپ بھی پوچھ لیجئے، اگر کچھ پوچھنا ہے آپ کے دل میں ہے تو آپ بھی پوچھ سکتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کیا پوچھوں، بچہ ہی کیا ہے پوچھنے کے لیے، میری تو دنیا اجڑ گئی، میں کیا اس سے پوچھوں۔ اس نے کہا آپ ضرور پوچھیں، مجھے پتا ہے آپ کے دل میں بے چینی ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے۔ تو وہیں پہ نہ چاہتے ہوئے میرے منہ سے نکل گیا مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ یہ جیسے ہی جملہ میرے منہ سے ادا ہوا، وہ جو لڑکا بتائے جا رہا تھا چپ سا ہو گیا، وہ مسلسل بول رہا تھا، بولتے بولتے چپ سا ہو گیا، اور کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس بچے نے بولنا شروع کیا، وہ بہت اداس ہے، وہ کونے میں بیٹھی رو رہی ہے، اس نے چہرہ اوپر اٹھایا ہے اور دیکھا ہے ماں کو، وہ چلی گئی ہے۔ میں چونک سی گئی، مجھے جھٹکا سا لگ گیا، اور اس بچے نے بتانا شروع کیا، ہاں ایسا ایک شخص ہے اور اس کی بیوی ہے، وہ اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایک کالا سیاہ سا ایک حبشی ٹائپ سا بندہ ہے، اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو تعویذ دے رہا ہے یا ان کو پیسے دے رہے ہیں، وہ تعویذ لے کے آ رہے ہیں۔ اس نے میرے شوہر کا نام اور میرا نام لے کے کہا کہ وہ دونوں گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہی عورت اندر کمرے میں گئی ہے اور جا کے اس نے اس کو تعویذ گھول کے پلا دیا ہے۔ دونوں نے اسی شربت کو پیا ہے جس میں تعویذ گھلا ہوا ہے، اور پھر وہ مسلسل دونوں کو جب یہ دونوں گھر میں جاتے ہیں وہ تعویذ پلاتے ہیں۔ اب وہ باتیں مجھے ساری یاد آ رہی تھی کہ جب ہم ان کے گھروں سے واپس آتے تھے ہمارے بیچ میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اور وہ بچہ بتا رہا تھا کہ وہ تمہارے گھر میں داخل ہوئے، مطلب اس کا بتانے کا طریقہ تو تھوڑا سا اور تھا، مقصد یہی تھا جو یہ سمجھ رہی تھیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آئے ہیں، آپ دونوں کی لڑائی کروا رہے ہیں۔ اس عورت نے ہاتھ میں کچھ تعویذ پکڑا ہے، وہ جلدی سے تعویذ گھر کے کونے میں دفنا رہی ہے۔ وہ ایسی باتیں بتاتا وہ سب کچھ جو ہماری زندگی میں ہو چکا تھا، وہ سب کچھ بتاتا وہ یہاں تک پہنچ گیا، مدیحہ کے کپڑے، مدیحہ کی جوتی، مدیحہ کے بال، ان پہ جادو کیا جا رہا ہے۔ اور اس نے جو بتانا شروع کیا ویسا ہو چکا تھا۔ مدیحہ کے بالوں کو کٹوانے کے لیے بلقیس ہی اس کو لے کر گئی تھی، اور وہ لڑکا بتا رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ بال کاٹے جاتے ہیں،
وہاں پہ اس لڑکی نے اس کے بال لے لیے ہیں، مدیحہ کے بال۔ وہ مدیحہ سے مراد اس کا نام تو نہیں لے رہا تھا، لیکن وہ نقشہ اور جس طرح بتا رہا تھا ایک خوبصورت سی لڑکی ہے، حسین و جمیل سی لڑکی، وہ سب کچھ وہی مدیحہ تھی۔ پھر وہ کہتی ہیں ہم اکثر کپڑے وہ مانگتے تھے کہ مدیحہ کے اگر کوئی کپڑے ہیں تو ہمیں دے دیں، غریبوں کے کام آ جائے گے یا ہم پہن لیں گے۔ تو وہ بچہ بتا رہا تھا کہ مدیحہ کے کپڑے بھی بلقیس کے پاس ہیں۔ اور میرے کان کھڑے ہوتے جا رہے تھے، میں چونکتی جا رہی تھی، اور تبھی وہ بولا ہاں مدیحہ کے جوتے بھی تو اسی کے پاس ہیں۔ اور مجھے یاد آیا کہ ایک موقع پہ اس کی جوتی چوری ہو گئی تھی، ڈھونڈتے رہتے ایسی گم ہوئی تھی، جوتی نہیں ملی تھی۔ اور اس بچے نے بتانا شروع کیا، ایک لڑکی، یہ بلقیس کا ہی ذکر کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں مدیحہ کے جوتے ہیں، مدیحہ کے اترے ہوئے کپڑے ہیں، مدیحہ کے سر کے بال ہیں۔ وہ یہ تینوں چیزیں لے کے اسی کالے سیاہ حبشی کے پاس جا رہی ہے، اسے کالے سیاہ بابے کے پاس جا رہی ہے۔ وہاں پہ بہت رش ہے۔ وہ جو بابا ہے ان کو اشارہ کرتا ہے اس کے ملازم کہ آپ پہلے بیٹھ جائیں، ان کو سائڈ پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو بلایا گیا ہے اندر۔ اس کے لمبے لمبے بال ہیں، وہ کالا سیاہ ہے، شکل مکروہ ہے، بہت ہی خوفناک سا ہے۔ اس نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا اور اپنے بالوں کو ایسے ہٹایا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں، اس نے نشہ کر رکھا تھا۔ اس نے کہا وہ تینوں چیزیں لے آئی ہو؟ بلقیس نے کہا جی بابا جی، وہ تینوں چیزیں، کپڑے، جوتے اور بال اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ کچھ پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ان چیزوں پہ پھونک مارا، ایک تعویذ کو جلایا، اس کی ایسے کر کے اس کو گول گول بنایا، اس کو جلایا اور اس کی راکھ ان کے اوپر ڈال دی۔ وہ جلی ہوئی راکھ ان تینوں چیزوں پہ ڈالی اور اس کے بعد کہا جاؤ اس کو قبرستان میں جلا دو۔ اس نے پیسے دیے، وہ تینوں چیزیں لے کے اب وہ قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ یہ شام کا ٹائم ہے، ابھی گھپ اندھیرا نہیں پھیلا، لیکن ابھی شام ہوئی ہے اور وہ تینوں چیزیں لے کے جا رہی ہے۔ قبرستان پہنچ چکی ہے، اس کو ایک قبر کی تلاش ہے، جو بہت پرانی قبر وہ ڈھونڈ رہی ہے۔ ہاں وہ پہنچ گئی ہے ایک بہت ہی پرانی قبر پہ۔ اب اس نے قبر سے، چھری سے قبر کو، پرانی قبر جو مٹی کی بنی ہوئی تھی، اس کو کھودنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں اس نے اچھی خاصی قبر کھود لی ہے اور اب وہ تینوں چیزیں اسی قبر کے اندر دفنا رہی ہے۔ اب وہ واپس جا رہی ہے اور وہ مسکراتی ہوئی جا رہی ہے۔ وہ پھر سے اس بابے کے پاس بیٹھی ہے اور بابا کہہ رہا ہے دفنا دیا؟ وہ کہہ رہی ہے ہاں۔ تو بابا کہہ رہا ہے جاؤ، اب وہ زندہ نہیں رہے گی۔ اور اس کے بعد مجھے ایک بس نظر آئی ہے اور بس کے بعد ایک چیخ سنائی دی ہے۔ یہ کسی لڑکی کی چیخ ہے، میں کسی کو دیکھ نہیں پا رہا، وہ بچہ بتا رہا ہے، لیکن ایک لڑکی کی چیخ ہے، ایک درد میں ڈوبی ہوئی چیخ۔ اس کے بعد اندھیرا ہے، اس کے بعد خاموشی چھا گئی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ بچہ وہاں تک بتا کے چپ ہو گیا، لیکن میرا دماغ گھومے جا رہا تھا، مجھے ہر بات کا جواب مل چکا تھا۔ میرا کزن وہیں پہ تھا، میری وہ کزن بھی وہیں پہ تھی، وہ بابا اور بچہ تھا، زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میں وہاں سے واپس تو آ گئی، لیکن میرا دماغ الجھا ہوا تھا۔ جب میں گھر میں پہنچی اور میرے شوہر بھی شوگر کے مریض ہو چکے تھے، بیمار ہو چکے تھے، بیٹی کی وجہ سے وہ بھی شدید پریشان تھے، ہمارے کام میں بہت رکاوٹ آ چکی تھی، پریشانیاں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہم شدید پریشان تھے۔ وہاں گھر میں جیسے ہی پہنچی، روتے ہوئے میں نے شوہر کو سارا کچھ بتا دیا کہ یہ ہوا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ایسی باتوں پہ بالکل یقین نہیں کرتے تھے، نہ میں مانتی تھی، نہ میرے شوہر ان باتوں پہ یقین کرتے تھے، اور لیکن میں پھر بھی جو سن کے آئی تھی وہ اپنے شوہر کو بتا رہی تھی کہ میں نہیں مانتی ایسی باتوں کو، لیکن اس بچے نے یہ سب کچھ بتایا ہے، میں اس میں کیا کروں، میں خود بھی نہیں مانتی، لیکن اس نے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ اس نے وہاں تک بھی بتا دیا کہ وہ کونے میں بیٹھی رو رہی ہے، میں نے دیکھا تھا اس کو کونے میں روتے ہوئے، میں اس کو دیکھ چکی ہوں، میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے۔ کہ وہیں پہ دروازہ ناک ہوا، میری آنکھیں لال سرخ تھی، میں رو رہی تھی، دروازہ ناک ہوا۔ جب دروازہ میرے شوہر نے کھولا تو اسی بلقیس کا دیور، یعنی اس کے شوہر کا چھوٹا بھائی گھر میں
رشید داخل ہوا، اور جب گھر میں وہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا اور کہا بھابھی کیا ہوا ہے؟ آپ کی آنکھیں لال سرخ ہیں، آپ رو رہی ہیں، سب خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میں ایسی جذبات میں تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہ آیا، اور میں نے کچھ باتیں اس کو بتا دی کہ میں گئی تھی آج پھپھو کے گھر میں، وہاں پہ چوری ہو گئی تھی پتہ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ ایک بچے کے اوپر حاضری کرائی گئی تھی۔ اس نے مجھے سب کچھ بتایا ہے، اور اس نے مجھے یہاں تک بھی بتایا ہے کہ تمہاری بیٹی کو مارنے والی کوئی اور نہیں بلقیس ہے، بلقیس نے تمہاری بیٹی کو مارا ہے۔ میں نے تفصیل سے نہیں بتایا، بس مختصر سا بتایا، تو وہ حیران ہو گیا، کہہ رہا ہے نہیں آپ کو غلط فہمی ہوگی، بلقیس کیوں مارے گی؟ بلقیس تو ہمیشہ آپ لوگوں سے پیار کرتی ہے، آپ سے عزت کرتی ہے، آپ لوگ جب بھی گھر آئے ہیں وہ بہت محبت سے ملتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے ایک مرشد ہیں، میں ضرور یہ بات کنفرم کروں گا اور آپ لوگوں کو آ کے بتاؤں گا کیا یہ بات سچ ہے یا اس نے غلط کہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں ضرور پوچھوں گا، میرا دل اس بات کو نہیں مان رہا، لیکن میں مرشد سے ضرور پوچھ کے آؤں گا۔ اور 2 دن بعد وہ مرشد سے پوچھ کے گھر آ گیا۔ میں نے اس کو مختصر سا بتایا تھا کہ یہ بتایا گیا ہے، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، وہ جو کانفیڈنس سے کہہ کے گیا تھا نہیں یہ غلط ہے، بلقیس ایسا نہیں کر سکتی، اس کے قدم جو گھر کی طرف آ رہے تھے بتا رہے تھے کہ وہ جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ شرمندہ ہے، اور آتے ہی بولا آپ صحیح تھیں، میرے مرشد نے بھی وہی بتایا ہے جو آپ نے کہا تھا۔ میرے مرشد نے تو یہ تک بھی بتا دیا ہے کہ اس کے جوتے، اس کے کپڑے اور اس کے بال قبر میں دفن کیے گئے ہیں۔ یہ بات میں نے اس کو نہیں بتائی تھی، لیکن وہ اپنے مرشد سے پوچھ کے آ گیا تھا کہ اس کے بال، جوتے اور کپڑے، ہاں اس کو بلقیس نے مارا ہے۔ اس کے آگے اس کی نگاہیں جھک سی گئیں، میری دنیا اجڑ سی گئی۔ وہ تو پہلے ہی اجڑی ہوئی تھی، لیکن اجڑ اس لیے گئی جس بیٹی کو میں نے روتے ہوئے کونے میں دیکھا تھا، میرا دماغ کے پاس کوئی سوال نہیں تھا، میں کس سے پوچھوں وہ کیوں رو رہی تھی، اس نے آخری دفعہ روتے ہوئے مجھے کیوں دیکھا؟ وہ تو چلا گیا، لیکن میں جو پہلے ہی ان باتوں کو مانتی نہیں تھی لیکن اس لڑکے کے بتانے پہ الجھ کے آئی تھی، وہ تو یقین پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اس نے بھی گواہی دے دی اور وہ بات بتا دی جو میں نے اس کو نہیں بتائی تھی، اس کے مرشد نے اس کو بتائی تھی۔ ہاں اس کے مرشد نے بتایا تھا اس کو مارا گیا ہے، جادو کے ذریعے مارا گیا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمارے پاس تو صرف یہ باتیں ہوتی ہیں، ان کا پروف تو نہیں ہم دے سکتے، ہم کیس بھی نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وقت گزرتا رہا مظہر صاحب، میں روتی رہی۔ میں آپ کی کہانیاں سنتی ہوں، میرے ذہن میں ایک سوال تھا، آپ نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مظہر صاحب، آپ نے کہا تھا میری ماں کے ساتھ جادو کیا گیا اور میری ماں جادو کی وجہ سے مری تھی۔ ہاں میری بہن یہ بات صحیح ہے، میری ماں پہ سوتیلی ماں نے جادو کیا تھا اور میری ماں اسی جادو سے مری تھی، کالے جادو سے، یہ بات صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کے پاس یہ کہانی بھی بھیج رہی ہوں اور آپ سے سوال بھی پوچھ رہی ہوں۔ آج عمر میری 60 سال ہو گئی ہے، 60 ایئرز کی میں ہو گئی ہوں، میاں بیوی بوڑھے ہو گئے ہیں، آج بھی لڑائی ہوتی ہے، 10 منٹ پاس بیٹھ جائیں آج بھی ہم لڑ پڑتے ہیں، آج بھی وہ جادو ختم نہیں ہوا۔ مدیحہ چلی گئی، میرے بیٹے جوان ہو گئے، میں نے 4 کی شادیاں کر دی ہیں، میری بہویں بہت اچھی ہیں، لیکن آج بھی ہم میاں بیوی الگ الگ سوتے ہیں، اس لیے کہ ہم 10 منٹ پیار سے کیا بات کر لیں ہماری لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہ کمرہ بند کر کے سوتے ہیں، میں الگ دوسری جگہ پہ سوتی ہوں، محبت آج بھی ہم نے ایک دوسرے سے بے انتہا کرتے ہیں۔ میری کہانی کو شامل کر کے مجھے ضرور اس سوال کا جواب دیجئے، میری بیٹی رو کیوں رہی تھی؟ میری بیٹی نے جب سر اوپر اٹھایا تھا، آنکھیں آنسو برسا رہی تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور وہ غائب ہو گئی۔ یہ لوگ جو جادو کرتے ہیں، میرا آپ سے سوال ہے، کیا خدا ان کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے؟ کیا ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، صرف مرنے کے بعد ہی پکڑ ہوگی؟ کیا اس دنیا میں خدا ان کو نہیں دکھاتا؟ اور انہوں نے اپنی بیٹی جس کا ریئل نیم مدیحہ ہے، مجھے ان کی تصویر بھی بھیجی ہے، وہ واقعی جیسے انہوں نے کہا وہ ویسی ہی خوبصورت تھی۔ اور جو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھے ہیں یہی 2 کہ مدیحہ اداس کیوں تھی، روتی ہوئی ماں کو کیوں نظر آئی آخری دفعہ؟ وہ وہم نہیں تھا، وہ حقیقت میں روتی ہوئی نظر آئی تھی، کیونکہ اس بچے نے بھی گواہی دے دی تھی اور مرشد نے بھی اس لڑکے رشید کو بتا دیا تھا کہ وہ نظر آئی ہے ماں کو۔ تو میرا سوال ہے وہ رو کیوں رہی تھی؟ اور دوسرا سوال، جادو کرنے والوں پہ خدا کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ تو میری بہن ان دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے
جو بھی اس زندگی میں جادو کرتا ہے یہ قطعاً مت سوچیے گا کہ خدا اس سے بدلہ نہیں لیتا، خدا اس کو سبق نہیں سکھاتا، خدا اس کو سبق سکھاتا ہے، لیکن وہ لوگ اتنے گناہوں میں ڈوب چکے ہوتے ہیں، خدا ان کی رسی کو ایسا ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے کہ خدا کبھی بھی ان کو اپنی طرف لے کے ہی نہیں آتا، اور وہ اس فخر میں ہوتے ہیں کہ دیکھو ہماری زندگی کتنی سکون کی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ خدا جن سے محبت کرتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، ان کو امتحانوں میں ڈالتا ہے اس لیے کہ وہ خدا کی طرف لوٹ آئیں، اور وہ واقعی جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جب پریشانی، امتحان، مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف لوٹ بھی جاتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں۔ اور ایسے گنہگار لوگ جو جادو کرتے ہیں ان کے اوپر کبھی پریشانی اس لیے نہیں آتی کہ اللہ ان کی رسی کو چھوڑ چکا ہے کہ جاؤ گناہوں میں اور ڈوب جاؤ۔ یہ گناہوں میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہوتا ہے جیسا انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ٹوٹتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا اسی عورت کو جس نے میری ماں کے ساتھ جادو کیا ہو، سیم کارما بولتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ کارما ہے۔ اس کے ساتھ بھی سیم ہوا، اس کی پیاری چیز چلی گئی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس کا دل ہی سخت ہو گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے، وہ انسان تھوڑی رہی ہے، اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ جن کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی خدا دنیا میں تو ان کو سبق سکھاتا ہے، آخرت میں بھی سکھاتا ہے، اور یقین مانیے ان کو سزا ملتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بظاہر یہ اندر سے مضبوط بن کے پھرے ہوتے ہیں، اندر سے یہ کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، یہ گناہوں میں غرق ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کی بخشش نہیں ہے۔ دوسرا سوال، مدیحہ روتی ہوئی کیوں نظر آئی اور آپ کو اس انداز میں دیکھا اور غائب ہو گئی؟ مدیحہ عالم برزخ میں چلی گئی، روحیں عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں۔ جو انسان کا ہمزاد ہوتا ہے ہمیں وہ نظر آتا ہے، ہمزاد بھٹکتا ہے، ہمزاد بھی اداس ہوتا ہے۔ انسان کی جب بھی اچانک موت واقع ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے وہ بھٹکتا ہے پھر، یا انسان کی روح بھی کچھ ٹائم کے لیے، سننے میں جو آیا ہے بہت سارا، اللہ بہتر جانے، اس پہ کوئی 100% تو نہیں کہہ سکتا، روحیں بھی جن کی اچانک سے موت ہوتی ہے کچھ ٹائم کے لیے سٹک ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور وہ روتی ہوئی اس طرح نظر آتی ہیں۔ یا زیادہ جو سین ہوتا ہے وہ ہمزاد ہوتا ہے جو آپ کو اس طرح روتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ آپ کو ایک دفعہ نظر آئیں، اس کے بعد نظر نہیں آئیں، وہ اس لیے اس کے بعد جو راز آپ پہ کھلا آپ کو بھی پتہ لگ گیا کہ وہ جادو کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے، تو اس کا میں آپ کو ایک بہترین حل بتا رہا ہوں۔ یہ دوسروں کے لیے بھی ہے، نصیحت بھی ہے دوسروں کے لیے۔ اس کہانی کو جو میں نے سنایا، جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ان کے لیے بخشش کرنی چاہیے، ان کے لیے پڑھائی کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اورا کو اتنا مضبوط بنائیے، اپنی سوچ کو اتنی پازیٹیو بنائیے، اپنی تھنکنگ کو اتنی پازیٹیو بنائیے کہ آپ کا اورا اتنا مضبوط ہو کہ آپ کے جسم سے ایسی لہریں نکلیں۔ میں اس کے اوپر کئی ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں، میری اس پر ویڈیو موجود ہیں، کہ آپ کے اورا سے، آپ کی اس میگنیٹک فیلڈ سے وہ جو لہریں نکلیں وہ اتنی اسٹرانگ ہوں کہ آپ جو سوچیں وہ ارد گرد پھیلا ہوا جو مادہ ہے، وہ ارد گرد پھیلا ہوا جو میٹر ہے، اس کو جا کے وہ وہی شیپ دیں جو آپ چاہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں اجر دیں گے۔ ڈھیر ساری دعائیں آپ سب دیکھنے والوں کے لیے۔